بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حقیقتی سٹوریز۔ نئے آنے والے فرینڈ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سلمان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا جو سب سے چھوٹا تھا، جس کا نام صغیر تھا۔ سلمان سے چھوٹی بہن رامین تھی اور اس سے چھوٹی بہن کا نام عنبر تھا۔ سلمان کے ابو ملک سے باہر جاب کرتے تھے۔ سلمان پراپرٹی کا کام کرتا تھا، باقی بہن بھائی ابھی اسٹڈی کرتے تھے۔ سلمان کی امی ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی اور بہت سخت لہجے کی مالک تھی۔ کہانی تب سٹارٹ ہوئی جب سلمان اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا شیشہ پی رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی جہاں سے اس کی بہن کالج سے واپس گزر رہی تھی، اور دوسری سائیڈ میں کریانے کی دکان والا ایک جوان اور خوبصورت لڑکا اس کی بہن کو اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا، اور جواب میں رامین نے بھی ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ دیا اور آگے چلی گئی۔ سلمان کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ دل میں کچھ سوچ کر بیٹھا، انجوائے کرنے لگا اور تھوڑی دیر میں گھر چلا گیا۔ رامین ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بھائی کو دیکھ کر سلام کیا اور اٹھ کر بھائی کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ سلمان کوئی سخت طبیعت کا لڑکا نہیں تھا، سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا اور مذاق کرتا رہتا تھا۔ اس نے کچھ دیر رامین کو تنگ کیا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح رامین کالج کے لیے نکلی۔ وہ وین پر جاتی تھی جو محلے کے ایک چوک میں کھڑی ہو کر سب لڑکیوں کا ویٹ کرتی تھی، اور یہ کریانے کی دکان اس راستے میں آتی تھی۔ دکان والا ظاہری طور پر اچھا لڑکا تھا جو اپنے ابو کے ساتھ یہاں ہوتا تھا۔ رامین جیسے ہی گھر سے نکلی تو پیچھے سلمان بھی نکل پڑا، جس بات کا رامین کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ جاتے ہوئے دکان پر رکی اور ایک رجسٹر لیا اور پین۔ سلمان بھی کچھ دوری پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رامین نے جاتے ہوئے دکان والے سے ہاتھ ملایا اور آگے بڑھ گئی۔ اب سلمان کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ چپ رہا اور واپس گھر آ گیا۔ ایسے ہی کچھ عرصہ سلمان اپنی بہن پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ ایک رات گھر میں کافی لیٹ آیا۔ سلمان کے پاس اپنے گھر کی ایک چابی موجود تھی۔ گرمی کا زور تھا۔ سلمان گھر آیا، فریج سے ٹھنڈا پانی پی کر اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ جیسے ہی رامین کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا، اسے تھوڑی تھوڑی آواز سنائی دی۔ اس نے رامین کے روم کا تھوڑا سا دروازہ کھلا دیکھا۔ اندر کی لائٹ آف تھی اور رامین کا چہرہ موبائل کی روشنی سے نظر آ رہا تھا۔ میں باہر کی بھی لائٹ آف تھی۔ گھر میں باہر کی لائٹ بھی آف تھی، جس کی وجہ سے رامین کو دروازہ کھلنے کا پتہ نہ لگا۔ لیکن سلمان اس بات پر حیران تھا کہ رامین کے پاس موبائل آیا کہاں سے، کیونکہ گھر میں دو ہی موبائل تھے، ایک سلمان کے پاس، ایک اس کی امی کے پاس، اور امی اتنی سخت مزاج تھی کہ اتنی رات تو کیا دن میں بھی کسی بچے کو موبائل کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ سلمان انہی سوچوں میں گم تھا کہ رامین کی آواز آئی، آصف میرا ہونے والا ہے، تمہاری کتنی دیر ہے؟ یہ سنتے ہی سلمان نے جب رامین کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا، آنکھیں بند تھی۔ سلمان نے جب اور غور سے دیکھا تو رامین نے دونوں ٹانگیں کھولی ہوئی تھی اور اس کا ایک اپنی پنکی پر ہاتھ۔ رامین نے شلوار تو نہیں اتاری تھی، لیکن اوپر سے پنکی کو ربنگ کر رہی تھی۔ کچھ دیر ہی پنکی نے آنسو بہا دیے اور رامین نے آصف کو بائے بائے بولا اور کال بند کر دی۔
سلمان بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ ان کے ببلو بھی پنٹ میں انگڑائی لے رہا ہے۔ سلمان روم میں پہنچا اور سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح اٹھ کر اپنی امی کو بتائے گا، لیکن امی کا غصہ ذہن میں آتے ہی اس نے خود سے کہا، امی نے تو اس کی جان سے مار دینا ہے۔ ہر بھائی کی طرح سلمان بھی اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے امی کو نہ بتانے کا سوچا اور کچھ سوچ کر سو گیا۔ صبح رامین تیار ہو رہی تھی۔ سلمان نے اپنی بائک نکالی۔ رامین جیسے ہی باہر نکلی اسے ساتھ بٹھا لیا اور وین کے پاس جا کر پہنچا۔ رامین وین میں بیٹھ گئی اور اس کا بھائی باہر کھڑے ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا اور اسے کہا، میں تمہیں کچھ زیادہ پیسے دیا کروں گا، کل سے تم نے میری بہن کو اس کے دروازے کے سامنے سے بٹھایا کرنا ہے اور دروازے کے سامنے ہی اتارا کرنا ہے۔ ڈرائیور مان گیا اور اگلے دن سے گھر کے سامنے سے بٹھانا اور اتارنا سٹارٹ کر دیا۔ اب سلمان کالج کی ضرورت کی چیزیں بھی خود لا کر دیتا تھا اپنی بہن کو، اور اب اگلا کام تھا موبائل پر نظر رکھنے والا۔ اب سلمان جب بھی فری ہوتا تو گھر میں ہی رہتا اور اپنی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، لیکن رات کو تو ان دونوں کو اپنے روم میں ہی سونا ہوتا تھا۔ سلمان نے ایک دن کیمرہ خریدا جو نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا اور آپ کہیں بھی اپنے موبائل سے اس سے دیکھ سکتا تھا۔ اب وہ سلمان اپنے موبائل سے کہیں بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کیمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ سلمان نے ایک شو پیس لیا، اس میں بہت مہارت کے ساتھ نیچے کیمرہ فٹ کیا اور اوپر لائٹ اور پھول لگا دیے اور لائٹ سے ہی کمرے میں پاور دے دی۔ اس کمرے میں رات کو بھی اچھی ریکارڈنگ ہوتی تھی، ہر طرح سے یہ بیسٹ تھا۔ سلمان اسے گھر لے آیا۔ امبر اور رامین جیسے ہی وہ دیکھا تو پوچھا، بھائی یہ کس کا ہے؟ تو سلمان نے کہا، میں اپنے روم کے لیے لایا ہوں۔ رامین نے کہا، یہ بہت پیارا ہے، یہ میں اپنے روم میں رکھوں گی، اب آپ نیا لے آؤ اپنے لیے۔ سلمان نے کہا، یہ آخری پیس تھا، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو رامین نے منہ بنا لیا، چونکہ سلمان بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کے روم میں رکھوں۔ تو سلمان نے رامین کو گال پر تھپکی لگائی اور بولا، ناراض نہ ہو، تم لے لو، میں کوئی نیا لے لوں گا، بلکہ میں خود تمہارے روم میں سیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ اور پھر چاروں بہن بھائی روم میں گئے اور سیٹ کر دیا۔ لائٹس بہت پیاری تھی اور مدھم بھی۔ تو امبر نے کہا، اب میں یہ روز آن کر کے سویا کروں گی۔ کتنی کول لائٹ ہے نا اپی، کتنی کول لائٹ ہے نا اپی۔ یہ سن کر سلمان بھی خوش ہو گیا کہ اب وہ رات میں آن ہی کر کے سویا کریں گی۔ ہماری ایسی اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔